یہ روایت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں درج فرما رہے ہیں۔ آپ نے روایت درج کی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی دو جہنمیوں کو جہنم سے نکالنے کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ جب وہ دو جہنمی باہر نکل آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمائے گا، ذالک بما قدمت ایدیکما، یہ جو جہنم ملی ہے نا تمہیں، یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ملی ہے۔ اور اللہ فرمائے گا کہ میں کوئی ظالم نہیں ہوں کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا ہے، یہ تمہارے اپنے عمل کے وجہ سے آپ لوگوں کو جہنم میں جانا پڑا۔ تو جب اللہ ان کو یہ بتا دے گا نا کہ اللہ ظالم نہیں ہے کہ اس نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا، بلکہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑا، تو پھر حکم ہوگا کہ جہنم میں چلے جاؤ، واپس جہنم میں چلے جاؤ۔ تو ان میں سے ایک شخص جہنم کی طرف دوڑ لگا دے گا اور دوسرا شخص آہستہ آہستہ چلے گا، پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ ان کا یہ انداز دیکھ کے رب العالمین فرمائے گا ان کو واپس بلاؤ۔ جب واپس بلائے جائیں گے تو رب العالمین اس سے پوچھے گا جو دوڑ لگا کے جہنم کی طرف جا رہا تھا کہ تو نے دوڑ کیوں لگا دی؟ تو وہ عرض کرے گا، مالک الملک، دنیا میں تیری بڑی نافرمانی کر دی، تجھے بڑا ناراض کر دیا، تو میں نے چاہا آج دوسری مرتبہ تیری نافرمانی نہ کروں، تیرا حکم آیا تو تیرے حکم کی تعمیل میں نے دوڑ لگا دی۔ دوسرے سے پوچھا تو آہستہ آہستہ کیوں جا رہا تھا؟ اس نے عرض کی، میرے مالک، تیری ذات پر حسن ظن کی وجہ سے، کہ مجھے یہ حسن ظن تھا تیری ذات پر کہ تو کسی کو جہنم سے نکال کر دوبارہ نہیں ڈالے گا، تو اس امید پر میں آہستہ آہستہ جا رہا تھا کہ تو مجھے دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ ان دونوں کے انداز اللہ کو اتنے پسند آئے کہ رب العالمین نے ان کو جہنم کی بجائے جنت کا مالک بنا دیا۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہمیں خوف اور امید دونوں کے درمیان رہنا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف بھی رکھنا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے۔